الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری بات چل رہی تھی ایک بڑے نازک اور سنگین مسئلے اور موضوع پر، یعنی کہ فتنے ارتداد، ایمان سے نکل جانا. یہ بڑا سنگین اور نازک مسئلہ ہے. اس سلسلے میں بات کی گئی تھی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مرتد ہونے سے، ایمان سے پھر جانے سے روکا ہے، اور ایمان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی عظیم القدر نعمت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو ایمان کی کتنی فکر تھی، صحابہ کرام کو اور ہمارے اکابرین کو، کہ وہ ہر وقت ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا ایمان موت سے پہلے سلب نہ ہو جائے. اور بیان کیا تھا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی فکر کی بنا پر بہت سی دعائیں ارشاد فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان کی حد درجہ فکر تھی، اور یہ اپنے امت کے لیے اور اپنے گھر والوں کی وجہ سے ان کو فکر تھی، ورنہ ان کا خاتمہ تو ایمان پر ہونا یقینی تھا. اور آخر میں یہ بھی بتایا تھا کہ دور نبوت میں مرتد ہونے والے لوگ 3 طرح کے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، اسی طریقے سے قاضی عیاض مالکی نے فرمایا، پہلی قسم کے لوگ تو وہ تھے جنہوں نے دوبارہ بت پرستی شروع کر دی. دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی جیسے جھوٹے نبیوں کی اتباع شروع کر دی تھی. اور تیسرے لوگ وہ تھے کہ جو اسلام پر تو باقی تھے لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے مسلمانوں پر آزمائی سے سختر چلی آتی جائے گی. نمونے کے طور پر میں حضرات کے سامنے 2 حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہاری تعداد اس وقت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوں گے کہ جس طریقے سے پانی کے اوپر جو جھاگ، جو کچرا ہوتا ہے، جو گندگی ہوتی ہے، وہ ایک ہی جھٹکے میں بہہ جاتی ہے، اس طرح تم بھی سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اور سینوں میں وہن ڈال دے گا.
تو پھر کسی ایک کہنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر، اس کو وہن کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں اسلام پر، دین پر، ایمان پر باقی رہنا، جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں پر ایسے مشکل حالات آئیں گے کہ ان حالات میں، ان فتنوں کے زمانوں میں دین پر جمے رہنا، دین کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور ان حالات اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ کرو، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ فتنے کا ظہور ہو جائے۔ اور ایسے فتنے ہوں گے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ ایک انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا لیکن شام کو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ شام کو مومن ہوگا تو کفر کی حالت میں، کافر ہونے کی حالت میں وہ صبح کرے گا۔ نیز ایسا زمانہ ہوگا کہ دنیا کی معمولی چیز کے بدلے میں اپنے دین و ایمان کو بیچ دے گا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تلاوت کی، اس کے بعد فرمایا کہ جس طریقے سے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوئے، اسی طریقے سے لوگ اسلام سے فوج در فوج نکل جائیں گے، خارج ہوں گے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے بہت سارے خاندان مشرکین کے ساتھ لائق ہو جائیں گے اور بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ نیز میری امت میں 30 لوگ جھوٹے ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دین سے پھر جانا اور دین سے مرتد ہو جانا فقط مندروں میں جا کر گھنٹی بجانے، اسی طریقے سے بتوں کے سامنے جھکنے کا نام مرتد نہیں ہے، بلکہ انسان روزوں کی اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ بھی مرتد ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس طریقے سے کہ اسلام کے جو ابدی قوانین ہیں، جو قاعدے ہیں، اس میں ہلکا سا اگر شبہ اور شک ہو گیا تو بھی صاحب ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان ایسی جماعت پیدا ہوگی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر سمجھو گی کہ ہماری نمازیں ہی کیا ہے، ہماری عبادت ہی کیا ہے، عبادت اور نماز اور روزے تو ان لوگوں کی ہے، کتنے عمدہ قسم کے ان کے اعمال اور عبادتیں ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وہ لوگ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو تلاوت تو کریں گے لیکن وہ تلاوت ان کے گلے سے، ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گی، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار کے اندر سوراخ کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ روزوں اور نمازوں کی اتنی عمدگی کے باوجود ایسے لوگ ہوں گے جو دین سے اس طریقے سے نکل جائیں گے۔ ارتداد کے متعدد واقعات ہیں۔
میں آپ حضرات کے سامنے ایک تو واقعے پیش کیے دیتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص عیسائی تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہوا. اس نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران بھی پڑھ لی تھی، یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی ہو گیا تھا، لکھنے والا ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد وہ واپس مرتد ہو کر عیسائی بن گیا اور نعوذ باللہ یہ کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اتنا ہی ان کے پاس علم ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ کہنے لگا. لیکن جب اللہ کے حکم سے اس کی موت ہوئی تو ان کے لوگوں نے اس کو زمین میں دفن کیا. لیکن جب صبح ہوئی تو اس کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی. تو عیسائی لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ کام تو محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا ہے، اس لیے کہ یہ ان کے دین سے پھر گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھودی اور اس کی لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا. چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھودی اور زیادہ گہری کھودی اور اس کو واپس دفن کیا. لیکن جب صبح ہوئی تو واپس اس کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی. تو اس وقت بھی ان لوگوں نے یہی کہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، اس لیے کہ وہ ان کے دین سے پھر گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیا. اب انہوں نے اپنے بس میں جتنی طاقت تھی اتنی گہری قبر کھودی اور اس کو اندر ڈال دیا. لیکن جب صبح ہوئی تو واپس وہ لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی. تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ میت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب کے اندر گرفتار ہے. چنانچہ انہوں نے اس کی لاش کو یوں ہی زمین پر چھوڑ کر چلے گئے، یوں ہی زمین پر چھوڑ دیا. اسی طریقے سے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جب حج کے سفر پر جا رہے تھے تو سواری پر بہت رو رہے تھے. ان کے ساتھی نے جن کا نام شیبان راعی تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ گناہوں کی وجہ سے رو رہے تو آپ گناہ نہ کیا کریں. تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جہاں تک گناہوں کا سوال ہے تو میرے دل میں نہ کبھی صغیرہ گناہ کا خیال آیا نہ کبھی کبیرہ گناہ کا خیال آیا. سفیان ثوری نے فرمایا کہ میرا رونا گناہوں کی وجہ سے ہے، انجام کی وجہ سے ہے. مجھے ڈر ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے ایک بڑے بزرگ اور ایک بڑے شیخ کو دیکھا ہے جن سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، جن سے لوگ برکت حاصل کرتے تھے، جن کے وسیلے سے لوگ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعائیں مانگتے تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا انتقال کفر اور شرک پر ہوا. اس وجہ سے میں ڈر رہا ہوں، اس ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا، کہ میں ایمان کی حالت میں مروں گا یا نہیں. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. اب یہاں سوال کیا جائے کہ یہ ارتداد کیوں پھیل رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہے. اسی طریقے سے متعدد روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قرب قیامت عرب میں ارتداد کی عام وبا ہوگی، ارتداد کی وبا عام پھیلے گی. نمونے کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے دو روایتیں پیش کرتا ہوں. بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جبکہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلیصہ نامی بت کے سامنے طواف نہ کرنے لگی. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب کہ گھروں کے اندر مورتیاں نہ ہو جائیں اور تہامہ کے لوگ سب سے پہلے اپنے گھروں میں مورتیاں نصب کریں گے اور رکھیں گے. اور یہ جو تہامہ ہے وہ مکہ المکرمہ کے آس پاس کا علاقہ ہے، بلکہ مکہ المکرمہ بھی تہامہ میں داخل ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے.
اور اس کی نشانیاں شروع ہو چکی ہے. ہم ہماری آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج عرب ممالک میں خود مدینہ میں اور مکہ المکرمہ میں کیا ہو رہا ہے. توقیدیں کھل گئی ہے, عورتوں کو آزادی دے دی گئی ہے, اور نہ جانے کتنی قسم کی آزادی جو اسلام کے خلاف ہے عورتوں کو دی گئی ہے, اور ناچ گانے وغیرہ شروع ہو چکے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی اس کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ارتداد کیوں پھیل رہا ہے, اس کے اسباب کیا ہے. تو اس کا سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو مرتد بنانے کی بھیانک سازش سے جو مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں, یعنی مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر اپنی طرف کر رہے ہیں اور اپنے مذہب میں لے رہے ہیں. یہ سب سے پہلا سبب ہے جو آج ہمارے زمانے میں اور خود ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور غربت و افلاس بھی ارتداد کا دوسرا سبب ہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ غربت اور فقیری کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے. اس وجہ سے کہ جب اس کے پاس کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دوسرے مذاہب کے لوگ اس کو لالچ دلائیں گے, حرص دلائیں گے کہ ہم تمہیں یہ چیز دیں گے, مکان دیں گے, سواری دیں گے. تو اگر کچے ایمان والا ہوگا تو ان کی اس جال میں پھنس جائے گا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس لیے سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مال و دولت کو جمع کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا, مکروہ سمجھا جاتا تھا, لیکن آج کے دور میں, وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں یہ مال و دولت مومن کے لیے ڈھال ہے. اس کی وجہ سے وہ ایمان سے کبھی خارج نہیں ہو سکتا, اس کو کوئی بہلا اور پھسلا نہیں سکتا. سفیان ثوری اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو اس زمانے تو بدرجہ اولا ہمارے پاس ضرورت کے بقدر مال ہونا ضروری ہے تاکہ ہمیں کوئی ایمان سے بہلا اور پھسلا کر نکال نہ سکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت اور افلاس کی وجہ سے بھی انسان مرتد ہو سکتا ہے. اور تیسرا سبب ہے عصری تعلیم. میں اب حضرات کے سامنے دو واقعے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں جو عصری تعلیم ہے وہ کیسی ہے. فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی نور اللہ مرکزہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں بنگلور کے سفر پر جا رہا تھا. میں جانے کے لیے کار میں بیٹھا. جب دوران سفر میں نے دیکھا کہ راستے کے بیچوں بیچ ایک پتھر پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سے ایک بچہ جا رہا تھا, اسکول کا بچہ تھا. اس نے اس پتھر کو وہاں سے لے کر الگ رکھ دیا. میں اسے دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا. میں نے گاڑی کو رکوایا اور گاڑی سے اتر کر میں اس بچے کے پاس گیا اور میں نے اس کا نام پوچھا. اور جب اس کا نام پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے. تو میں نے اس بچے سے کہا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے, تم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا ہے. لیکن جب میں نے اس کا جواب سنا تو میں اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا, اس لیے کہ اس نے جواب یہ دیا کہ یہ تو ہمیں ہمارے خدا عیسو نے تعلیم دی ہے. ہمارے خدا عیسو کی تعلیم یہی ہے. آپ سوچئے کہ وہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے. یہ تعلیم اس کو کہاں سے دی گئی؟ یہ تعلیم اس کو اسکول میں دی گئی کہ ہمارے خدا عیسو نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. حضرت اسعد مدنی فرماتے کہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں میں کیسا زہر گھول کر اور ارتداد کا بیج کیسے بویا جا رہا ہے. اسی طریقے سے قریب زمانے کے مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کعبۃ ربی نور اللہ مرکزہ اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ میں نے دوسری یا پہلی کلاس کی ایک چوپڑی لی, ایک بک لی, ایک کتاب لی, اور جب میں اس کو کھول کر دیکھا تو اس کا پہلا سبق جو اشعار کے مجموعے میں تھا, جس کو گجراتی میں کویتا کہا جاتا ہے, تو اس کا پہلا چیپٹر اور پہلا جو سبق تھا اس کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا. اس لیے کہ اس میں ایک سورج کی تصویر تھی اور اس کے سامنے ایک لڑکی ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی, اور اس چیپٹر, اس موضوع کا عنوان یہ تھا, اس کا ٹائٹل یہ تھا,
کہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں. یعنی اس میں پہلا ہی سبق اور پہلا ہی درس سورج کی عبادت کا تھا. تو مولانا عبداللہ کابود ربی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، دنگ رہ گیا کہ ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں اور ان کے دل و دماغ میں ارتداد کا بیج کیسے بویا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے بچے اسکول سے واپس آئے تو انہیں پوچھا جائے کہ تمہیں اسکول میں کیا سکھلایا گیا، تمہیں اسکولوں کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود آج فخر سے ہمارے اکثر حضرات ایسی اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جہاں کفریہ تعلیم ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہاں جو کرسچن اسکول ہے اس میں آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ اس میں جو عیسائی تعلیم دی جاتی ہے، اسلام کے خلاف ان سے بلوایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف ان سے کام کروایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. حالانکہ بچوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف ارتداد کا بیج بویا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے بچوں کی تعلیم ہمیں جو دی جا رہی ہے تو ہم جب بچہ واپس آئے تو ہم ان سے پوچھیں، اگر ان کو اسلام کے خلاف کوئی بات سکھائی گئی ہے تو ہم انہیں آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ اسلام میں کیا ہے اور انہوں نے جو تعلیم دیا وہ غلط ہے. اب یہاں سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے، اتنا خطرناک ہے، تو اسے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جگہ جگہ متعدد مجالس یعنی جلسے قائم کیے جائے اور اس میں پابندی سے شرکت کی جائے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کی کتابوں کی تعلیم کی جائے. اور پانچواں کام یہ ہے کہ جگہ جگہ مدارس اور مکاتب کا جال بچھایا جائے. یہ چونکہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں تو جگہ جگہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے جگہ جگہ مدارس اور مکاتب قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود غفلت اور کوتاہی اور کمی کی وجہ سے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں کہ ہماری مسلم بچیاں دوسروں کے یہاں چلی گئی ہیں اور مرتد ہو گئی ہے. یہ ہماری غفلت کی وجہ سے اور کمی کی وجہ سے ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس غفلت کو اور اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.